شبیر کی مٹی اگر سر کا تاج ہو جائے، زمین پہ بیٹھے بیٹھے آپ کا معراج ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علی مقام سے محبت ہے تو یہ نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور یہی عنایت ہے کہ اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے تو یہ دنیا دانے دانے کا محتاج ہو جائے۔ بے شک یہ کربلا والوں کا ہی صدقہ اور خیرات ہے، یہ میرے حسین امام علی مقام کا ہی احسان ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کلمہ گو ہیں یا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ میرے امام علی مقام کا ہی کرم ہے۔ اسلام جسے گود میں پالا حسین نے، اسلام جسے گود میں پالا حسین نے، اب تجھ کو ٹھوکر لگی تو سنبھالا حسین نے۔ یہ میرے حسین امام علی مقام کا ہی کرم ہے۔ جب اسلام زیر پہ آیا، جب اسلام کمزوری پہ آیا تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنی ہی شہادت نہیں، اپنے اہل بیت، اپنے پورے کنبہ، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی شہادت کا جام پلانے سے نہیں رکے اسلام کو بچانے کے لیے۔ اور ایک طرف غم ہے کہ آج صرف ایک محرم کا مہینہ آئے تو اللہ نے جنہیں توفیق بخشی ہے تو کچھ کرتے ہیں، یہ بڑی توفیق کی بات ہے۔ پڑھتے کبھی کبھی ہیں، سنتے ہمیشہ ہیں، یہ کبھی کبھی سنتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں اگر محبت میں آ جائے، عمل میں آ جائے، اور ایسی مجلسوں میں محبت کی خیرات ملتی ہے، خیرات محبت کی ایسی ہی مجلسوں میں ملا کرتی ہے، اس لیے ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا بھی اور اپنے گھروں میں بقا کیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمین پر ہوتے ہوئے میرے جنت کے باغ ہیں، فرمایا کوئی جنت کے باغ میں رہنا چاہے تو ایسے میرے ذکر کی مجلسیں کیا کرے اور اس میں بیٹھا کرے۔ تو یہ اہل محبت کی مجلس ہے، اہل عشق کی مجلس ہے، اور جہاں اہل عشق ہوں، عشق والے ہوں، تو وہاں حضور علیہ السلام کی عنایتوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا کہ حضور دیکھتے ہیں کہ میرا کون عاشق ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ دیکھیے کسی کے پاس بہت کچھ ہو یا نہ ہو، ضروری نہیں ہے، اللہ کے عطا سے، حضور کے عطا سے ہر کوئی کھاتا پیتا اللہ پاک نے دیا ہے، ہر کوئی، کسی کو بھی اللہ نے بغیر رزق نہیں بنایا ہے، تو ہر کوئی کھاتا پیتا ہے اور ہر کوئی اپنا گھر چلاتا ہے سال کے 12 مہینے، اور یہ 2 مہینہ آتا ہے 12ویں شریف کا، یہ 11ویں شریف کا، تو اللہ کی عطا سے، حضور کی عطا سے ہی ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، ورنہ کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی سجائے۔ اور پھر آپ جو شرکت کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی جو آئے ہیں یا آتے ہیں، یہ بھی حضور کی بلاوے پہ ہی آئے ہیں، جب گھر آئے تبھی آئے ہیں، نہیں تو گھر میں تو آدمی گھر بیٹھ کر کے وقت کپاشٹی میں، اللہ بلا کی بات میں، ہنسی مذاق، بہت کچھ ہے جو تفریح ہم کرتے رہتے ہیں، وقت ایسے ہی نکل جاتا ہے، وقت نہیں ہے آج کے دور میں۔ لیکن ایسی محفلوں میں جب آتے ہیں تو بہت کچھ خیرات لے کر اٹھتے ہیں، اور خیرات ابھی آپ نے سنا، بہت دیر سے، جب سے بھی آپ اتنی اچھی اچھی نعتیں سن رہے ہیں، حضور کی عشق اور محبت کی داستان، کی محبت کی خیرات نصیب اس طرح ہوتی ہے، اور اگر خیرات نصیب ہو جائے تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک درود پاک پڑھنے والا شخص، ہم جیسے گنہگار، جرت نہیں، صلاحیت نہیں کہ ہم اس وقت آپ کے سامنے بیٹھ کے 2 باتیں کریں، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ کرو تنظیم اپنی، صاحب ایمان ہو جاؤ، مسلمانوں خدا را عامل قرآن ہو جاؤ۔ اپنی تنظیم کرنی ہے، اپنے اوپر دھیان کرنا ہے، اور ایمان کہنے سننے کو تو ہر کوئی ایمان والا ہے، کہنے سننے کے لیے ہر کوئی، مگر ایمان پر عشق کا رنگ چڑھانا اور رنگ چڑھاتے جانا، اور عشق سے ایمان کو نکھارتے جانا، ذکر سے، محبت سے، یہ ایمان والوں کا کام ہوتا ہے۔ تقویٰ سے، پرہیزگاری سے، ایمان پر جتنا رنگ چڑھائیں محبت کا، عبادت کا، اتنا ایمان نکھر کر کے اجلا ستھرا ہو کر کے سامنے آتا ہے۔ اور پھر قرآن پہ عمل کرنا۔ آج مادیت کا زمانہ ہے اور
ہر طرف بردباری ہے، ہر طرف بڑا عجیب سا ماحول ہے کہ انسان انصاف کو چھوڑ کر، حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رہا ہے، اور باطل کو ہی ہم حق سمجھنے لگے ہیں، یا اپنی مفادی کی خاطر یا کسی اور چیز کی خاطر حق سے انسان دور ہو رہا ہے۔ کرو حق کی حمایت، بنو انصاف کے خوگر، کرو حق کی حمایت، ہمیشہ حق کی حمایت کرو، کوئی چار گالیاں دے چاہے چار بات بول دے کوئی بات نہیں، حق کے ساتھ ہمیشہ رہو، کرو حق کی حمایت، بنو انصاف کی خوگر، اور عمر فاروق کی تقلید پہ قربان ہو۔ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف اور عدل کے بادشاہ ہوئے، جب خلیفہ دوئم جب تخت پر بیٹھے، تخت نشین ہوئے، تو ہر کوئی جانتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روب تھا، ایک جلال کی کیفیت تھی، اور جب ایمان میں نہیں آئے تھے تو لوگ ایمان لانے میں سوچتے تھے کہ ایمان اگر لائے، کلمہ پڑھ لیں، بہت سے لوگ چاہتے تھے کلمہ پڑھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت سن کر کے، اور مکے میں بہت سارے مسلمان ہو رہے تھے دھیرے دھیرے، تو بہت لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائیں، لیکن عمر فاروق کا روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ لوگ ڈر سے بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، کہ اگر عمر فاروق تو ہر جگہ تلوار لے کے چلتے ہیں اور گھومتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ کون کلمہ پڑھ لیا ہے، جب تک کلمے کی حقیقت سے ناواقفیت تھی، جب تک کلمہ نہیں جانے تھے، حضور سے ناآشنائی تھی، تو تلوار لے کے چلتے تھے کہ جو ایمان لے آئے گا اس کو قتل کر دیں گے، اور جب پتہ چلا تھا ان کو کہ ان کی بہن اور بہنوئی ایمان لے آئے ہیں، تو بہن اور بہنوئی کو بھی نہیں چھوڑا تھا، تلوار لے کے بہن کے گھر پہنچ گئے تھے، اور تلوار لے کے بہن کے گھر پہنچے تو بہن اس وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی۔ بہن نے جیسے ہی سنا کہ دروازے پر عمر آ رہے ہیں، بہن کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوئی کہ عمر تلوار لے کر آیا ہے، مار دے گا۔ بہن نے سوچا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، بہن نے قرآن کے اعضاء چھپا دیے، اور عمر تلوار لے کر اندر آئے، بہنوئی کو بھی مارا تھا، بہنوئی پر بھی حملہ اور ہوئے، بہن بچانے آئی تو بہن پر بھی وار کیا، بہن کو بھی چوٹ لگا، مگر بہن نے ایک جملہ بولا، مار رہے تھے جب، تو بہن نے ایک جملہ بولا، عمر بھائی عمر جو دل میں آئے کر، لیکن اب اسلام ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ جملہ بہن کی زبان سے سنا، اسلام میں اور سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ آدمی اگر اس کو صحیح سے سن لے تو اس کے اوپر بھی اثر ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ جملہ عمر فاروق ابھی کفر میں ہے، لیکن بہن کا یہ جملہ سننا تھا کہ بھائی عمر جو جی میں آئے کر، لیکن اب اسلام ہمارے دلوں سے اور سینوں سے نہیں نکل سکتا۔ جب اتنا جملہ اور اتنی جرت کے ساتھ ان کی بہن نے کہا تو ان کے اندر ایک خیال پیدا ہو گیا، کہنے لگے بہن کیا پڑھ رہی تھی مجھے ملا کر سنا، کیا پڑھ رہی تھی مجھے ملا کے سنا۔ اب بہن بولتی کہ نہیں تمہارا جسم پاک نہیں ہے، کیونکہ کفر میں تھے تو پاکی کہاں سے نصیب ہو، اس وقت تک تو ایمان میں نہیں آئے تھے، اسلام میں نا طہارت ہے، وضو ہے، جو بھی۔ تو بہن کہتی پہلے غسل کرو، وضو کرو، وضو کرنے کو بتاتی ہے، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر بہن قرآن لا کر کے سناتی ہے، قرآن کی ایک ہی آیت سنتے ہیں اور سیدھے تلوار کے ساتھ پلٹ جاتے ہیں آقا علیہ السلام۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو سب کو تو ڈر تھا ہی، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آنے دو، آنے دو، دیکھتے ہیں اس کا ارادہ کیا ہے۔ فرمایا کمرے کا دروازہ کھول دو، صحابہ کرام جب حضور فرما رہے ہیں دروازہ کھول دو تو صحابہ کرام بھی دروازہ کھول کے اب کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی اپنی جان کی فکر نہیں ہے، انہیں فکر یہ ہے کہ کہیں وہ حضور پر وار نہ کر دیں، وہ ہزار بن کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا نہیں رک جاؤ۔ عمر جیسے ہی دروازے پر پہنچے ہیں تلوار لے کے، اور حضور علیہ السلام کی طرف ایک نگاہ پڑی، سبحان اللہ،
نظر سوئے عمر گئی اور ایک نگاہ کیا پڑی کہ زندگی سنور گئی. سبحان اللہ. تلوار ہاتھ سے گر گئی. دروازے پر پہنچے ہیں ابھی, حضور پر نگاہ پڑی, تلوار ہاتھ سے گر گئی اور عمر تھر تھر کانپ رہے ہیں. وہ روب والے عمر جن کو دیکھ کے لوگ تھر تھر کانپتے تھے, ان کا نام سن کر کانپتے تھے, وہ عمر آج بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے سبحان اللہ. ابھی ایمان نہیں لائے ہیں, ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیوں عمر, کس ارادے سے آئے ہو؟ حضور نے پوچھا کیوں عمر, حضور تو ارادہ جانتے ہیں, حضور تو ارادہ جان رہے ہیں, لیکن حضور پوچھتے ہیں کہ کیوں عمر, کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے آقا آیا تو تھا شکار کرنے, آیا شکار کرنے تھا, لیکن چہرے نے خود شکار کر لیا. سبحان اللہ. آقا کہنے لگے آقا مجھے کلمہ پڑھا دے. حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیا. جب عمر کلمہ پڑھ کے نکلے تو اسلام کی ایک نئی تاریخ بن گئی. سبحان اللہ. جب ایسے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور ایسے کوئی مسلمان ہوتا ہے نا جہاں ایک جگہ بیٹھ جائے تو اس کے وزن سے اسلام وہ چیز ہے, اس کے وزن سے پھر وہ علاقہ, اسی لیے حضور علیہ السلام نے چن چن کر کے آج بھی اپنے امتی کی خاطر ایسے ایسے اپنے مشیر اور رہنما بیٹھائے ہیں جگہ جگہ پر کہ حضور کے دین کا کام چلتا رہے. ایسے لوگ جب آ جائیں تو دین کا کام والے, اور آقا علیہ السلام کی کس قدر عنایت ہوتی ہے ان کے اوپر, اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. عمر کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا اب عبادت بیت ارقم میں نہیں ہوگی, اب چھپ کر کے نہیں, اب چلیے کھلے عام سرے عام عبادت کریں. تو جب عمر فاروق ایمان لائے تو پھر گروہ کے گروہ لوگ کلمہ پڑھنا شروع ہوئے. بے شک تو حضور کا جب غلامی میں آ گئے تو حال بدل گیا. اب جب حال بدل گیا تو اب بھی عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی اور پہلے بھی تلوار تھی. فرق کیا ہوا, اب پہلے عمر تلوار لے کر چلتے تھے کہ جو کلمہ پڑھ لے گا اس کی گردن اڑا دیں گے, اب عمر تلوار لے کے چلتے تھے کہ جو کلمہ نہیں پڑھے گا محمد رسول اللہ کا اس کی گردن اڑا دیں گے. سبحان اللہ. اتنا روب اور اتنا جلال تھا, بڑی کثرت کے ساتھ لوگ ایمان لائے. اور حضور علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں لو کانا بادی عمر لو کانا بادی نبی, میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو حضرت عمر ہوتا. یہ شان حضور علیہ السلام نے عطا کی, ایمان کے صدقے, ایمان کی مضبوطی کے صدقے میں, صداقت کے صدقے میں, بنو انصاف کے کھل گئے عمر فاروق کی تقلید میں قربان. تو حضور علیہ السلام جب خلیفہ ہوئے اور جب آقا علیہ السلام کے بعد وصال ہو گیا, وصال کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے, پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. جب خلیفہ تخت پر بیٹھے تو ان کا انصاف بڑا کڑا تھا اور انصاف اور عدل کے بادشاہ تھے. تو جب خلیفہ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ خلیفہ بادشاہ ہو, وہ جو چیزیں مقرر کر دے, کسی کے لیے جرمانہ مقرر کر دے وہ جرمانہ ہے, وہ حد مقرر کر دے جس کے لیے وہ اس کے لیے حد ہے, جو شرائط مقرر کر دے وہ شرائط ہے. تو اب اس میں آج کا بادشاہ, دنیاوی بادشاہ کیا کرتا ہے کہ اگر وہ حد ہو, شرائط جو کچھ ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں ہے, اپنے لیے سب معاف ہے, تجارت تنگی پریشانی سب دوسروں کے لیے ہے نا. لیکن عمر فاروق کا زمانہ کیا تھا کہ عمر فاروق بادشاہ اور خلیفہ ہوتے ہوئے رات کو پورے بستی میں گھومتے تھے, ٹہلتے تھے, دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کہیں کوئی نہیں ہے. بادشاہ وقت ہو کے یہ کام کرتے تھے. اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی گناہ پر 100 کوڑے لگانے کا اعلان کیا تھا, اب وہ گناہ کیا تھا وہ بھی سن لیں. گناہ تھا کہ اگر کوئی زنا کرے, اگر کوئی زنا کا مرتکب ہو جائے گا تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے, تاکہ یہ سب برائی سے روکنا تھا نا, شراب سے, برائی سے, ساری برائیوں سے اسلام کو روکنا تھا, اسلام کو بچانا تھا. اس لیے آپ نے یہ حد مقرر کی تھی کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جوان بیٹا اس کا شکار ہو گیا اور عمر فاروق کی عدالت میں لایا گیا. جب بات عدالت میں پہنچی تو عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو طلب کیا
اور بیٹے کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد لوگ دیکھ رہے تھے، عمر فاروق کی نشست میں بیٹھے ہوئے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ عمر فاروق اس کو معاف کر دیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن عمر فاروق حق اور انصاف کے خوگر کہنے لگے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ بیٹا، جوان بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، باپ کے دل میں کیا شفقت پیدری نہیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایمان سے بڑھ کے کچھ نہ تھا۔ 100 کوڑے لگانے کا حکم دے دیا عمر فاروق نے، اور رضی اللہ عنہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو کوڑے لگائے جا رہے تھے تو 90 کوڑے لگائے گئے، اور 90 کوڑے پر اس نے دم توڑ دیا۔ جوان بیٹی کی روح نکل گئی باپ کے سامنے، اور لوگ کانپ مارنے والے لوگ رک گئے، ان کے ہاتھ رک گئے، کب کبھی تاری ہو گئی، کہنے لگے امیر المومنین یہ تو انتقال کر گیا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، کہا اس کا جنازہ تیار کیا جائے۔ جنازہ تیار ہوا، تجہیز و تکفین ہوا، اور قبر پر سب کچھ ہو، مٹی ڈالنے کے بعد، فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا ابھی 10 کوڑے باقی وہ لگائے جائیں، اس کے قبر پہ لگائے جائیں، ورنہ قیامت کے دن میں رسول اللہ کو کیا بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ انصاف کے 10 کوڑے ان کے قبر پہ لگائے گئے۔ تو حق اور انصاف اور عدل کے بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آج ہمارے پاس انصاف اور حق کے نام پر کچھ بھی نہیں۔ تو حق کو ہمیشہ ساتھ دیں، وہ چاہے اپنا رشتہ دار ہو، چاہے خیر خواہ ہو، کوئی بھی ہو، حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کے جھوٹ کو ہی پسند کر لیں۔ آپ کا بچہ ہو، بیٹا بیٹی ہو، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس کو جھوٹ ہی سمجھیں، اس کو برا ہی سمجھیں، یہ نہیں کہ میرا اپنا کوئی کہہ رہا تو وہ سچ ہو جائے، یہ غلط ہے۔ اس لیے حق اور انصاف ایمان کی، یہ سب ایمان کی نا ضمانت ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ ایمان کیسے اجلا ستھرا نکھرا ہوتا ہے۔ کرو حق کی حمایت، بنو انصاف کے خوگر، عمر فاروق کی تقلید پہ قربان ہو جاؤ، اور ملے گی بالیقین تم کو وہی عزت، وہی عظمت، رسول اللہ کے تم تابع فرمان ہو جاؤ۔ عزت کی تلاش میں آدمی ادھر ادھر مارا پھرتا ہے، عزت اور شہرت کو پیچھے چھوڑ دیں، اللہ رسول کے احکام کی پاسداری میں آ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر فرمان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے، جتنا آپ کے پاس جانکاری ہے، جتنا آپ کو علم ہے، اس کو کریں، کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے اہم بات جو اس وقت ہے کہ اب اہل مجلس اور اہل مریدوں سے بھی خطاب ہے، تو اس لیے کچھ بیٹھے ہیں لوگ، کچھ ایسے بھی ہیں جو مریدوں میں سے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں بھی ہوں گے، لیکن سب کے لیے اس دور میں جاننا یہ ضروری ہے کہ ہمارے ایمان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سب کچھ، آقا نے سب کچھ کر دیا، سب کچھ فیصلہ بھی سنا دیا، قیامت شقت سے لے کے، دنیا سے لے کر آخرت، قبر سے لے کے حشر، میدان حشر کے بعد ازاں جو ہونے والا ہے، ایک ایک پل اور ایک ایک دن کا، ایک ایک لمحے کی خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا، کچھ باقی نہیں ہے دیا گیا۔ لیکن بہت سے لوگ آج ملا لوگ غلط فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو کسی اور کو، سب کو غیر اللہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لیا جائے، غوث پاک کو، ولیوں کو، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا کسی اور ولی اللہ کا نام، تو لوگ شرک بنا دیتے ہیں۔ اب بیچارے سیدھے سادھے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنا ہے، یہ قرآن سے، یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ یہ سب کچھ آپ کہتے ہیں اللہ، بے شک اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ غفار ہے، ستار ہے، 99 نام ہیں اس کے، 99 صفاتی نام ہیں۔ وہ سب کچھ کرنے والا جب ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ادھر دیکھیں کہ اس نے ساری صفت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری صفتوں کا لباس پہنا کے دنیا میں بھیج دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، وہ تو اللہ کا نام صفت تھا جو انسان صرف سنتا تھا کہ اللہ کا نام ہے، اتنا جانتا ہے آدمی۔ اللہ کو جانا کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ حضور نے بتایا۔ قرآن کس کے اوپر آیا؟ قرآن پڑھ لو اور اللہ کو مان لو، ہو گیا۔ قرآن پڑھ لو خالی تلاوت کے لیے، اور اس میں کیا ہے اس کو کرنے سے مطلب نہیں ہے، تو یہ ایمان نہیں ہوا۔
اب قرآن جس نے لا کر دیا ہے، قرآن حضور پر اترا ہے، کسی کے گھر پہ نہیں اترا ہے قرآن، قرآن حضور کے سینے پر اترا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ قرآن کو جبریل نے پوچھا باری تعالیٰ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن کو میں پہاڑوں پہ اتار دوں تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ راکھ بن جائے گا۔ اس کی شان یہ ہے کہ اگر اتار دوں پہاڑ پہ تو یہ جل کے ریزہ ریزہ بن ہو جائے گا۔ اور میں نے اسے اتارا ہے اپنے محبوب کے سینے میں، حضور کے سینے میں۔ حضور کا سینہ صدر سینہ کیسا ہے کہ اللہ نے حضور کو اتارا اور حضور سے ہم نے لیا ہے، ہم اور آپ کو حضور سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کا فرمان، اب اس کے بعد اب قرآن کی تفسیر پھر حضور علیہ السلام نے کی۔ پھر اللہ نے دنیا میں پھر چلانے کے لیے، حضور روتے تھے رات بھر اپنے امتی کے لیے، آنسو بہاتے روتے، تو پھر اللہ پاک نے حضور کے صدقے حضور کو یہ شان دی ہے اللہ پاک کی حضور کو جو کہہ دیں، حضور کو ہر شے کو دیکھ رہے ہیں، حضور کی شان کچھ جدا نہیں ہے کہیں سے۔ حضور جس چیز کو بھی کہنا چاہیں، جو جس وقت کہہ دیں حق ہے۔ حضور علیہ السلام اگر نہیں بھی کہتے تو اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو حضور کو دیکھ رہا ہے، حضور پہ درود بھیج رہا ہے اللہ، حضور کا ذکر کر رہا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور علیہ السلام جب ہمارا قبلہ اول مسجد اقصیٰ تھا تو حضور علیہ السلام ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھاتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ قبلہ بدل کر کے یہ خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا جو خانہ کعبہ ہے، قبلہ ادھر ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام نے ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے دعا کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا، اللہ نے قبلہ بدل دیا اور قرآن کی آیتیں بھیج دی۔ محبوب وہ جو آپ کا چہرہ بار بار اٹھ رہا تھا، محبوب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس قبلے کو بدل کر خانہ کعبہ کو سبحان اللہ پاک حضور کو اس طرح دیکھتا ہے، حضور کی شان اور حضور سے وہ محبت ہے، محبت کا عالم ہے محبوب اور محب کی کہ اللہ اب جو محبوب سے محبت کر لے اللہ اسی سے محبت کرتا ہے۔ جو محبوب کو چھوڑ کے اور کسی راستے پر چل جائے تو اللہ اس کو اپنا محبوب نہیں بناتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام سے اب جو محبت کرتا ہے، حضور سے جو محبت رکھتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے جب اپنے جانے کا میسج دیے، ایک مرتبہ پوری زندگی میں حضور علیہ السلام نے ایک ہی مرتبہ حج کیے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیے، چاہے وہ پہلے اول سمجھے یا آخر سمجھے۔ حج خانہ کعبہ میں رہتے ہیں، مدینہ پاک میں رہتے ہیں، حج زندگی میں ایک مرتبہ کیے ساری زندگی۔ آج تو اگر پیسہ ہے تو 10 بار لوگ 4 بار حج کرنے جاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ 4 بار حج کر لیں اور 10 بار عمرہ کر لیں۔ غریبوں اور مسکینوں اور مجبور لوگ کتنے پڑے ہوئے ہیں محلے خاندان میں گھر میں، لیکن اس سے مطلب نہیں 4 بار حج کر لیں۔ یہ سب تعلیم، یہ سب چیز اگر ہم نہیں دیکھتے اور نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ یہ سب کی توفیق دے، ہم اس چیز سے آشنا ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ نے سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا، اور اس کی غربت ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس کتنا بڑا دل تھا کہ وہ بہت محنت اور مزدوری کرتا تو اس کو کھانا ملتا تھا 3 وقت کے بجائے کبھی 1 وقت کا، کبھی 2 وقت کا، مشکل سے۔ بہت محنت کرتا تھا، صبح سے شام تک محنت کرتا، کہیں بھی کرتا، زندگی کے بہت سے اوراق ایسے گزر گئے، اس کی محنت کا اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوا اور نہ ہو سکا کہ میں نے 2 وقت کی، مگر اس کو شوق یہ نہیں تھا کہ میرے پاس اللہ مجھے دے کہ میں خوب اچھا سے کھاؤں، اچھا سے رہوں، اپنا رہن سہن، اپنا معیار زندگی اچھا کروں۔ دیکھ لیں اس کے شوق کیا تھا۔ محبت والوں کا شوق بڑا نرالا ہوتا ہے۔ تو اس کا شوق یہ تھا کہ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضور کا میلاد ہوتا تھا، کوئی آج نہیں ہو رہا ہے، ہر زمانے میں ہوا میلاد۔ حضور کا ذکر کیونکہ اللہ نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہر کوئی حضور کا ذکر کرے، حضور کے آنے کے ترانے گائے اور اپنا ہر پیغمبر اپنے اپنے امت سے گوائے۔ وہی تعلیم تھی، اس لیے اپنے اپنے طریقہ الگ ہوگا، ہر کوئی کرتا حضور کے نام پر، کھلاتا پلاتا جو بھی کرتا۔ تو
تو اس کو بھی شوق تھا کہ لوگ اتنا کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کھانا کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ کبھی مجھے اتنا دے کہ میں بھی ایک دن لوگوں کو کھلاؤں۔ یہ اپنے لیے نہیں ہوا، یہ امت کے لیے ہوا، اوروں کے لیے ہوا۔ تو جب یہ شوق تھا تو اس نے موسیٰ علیہ بہت محنت کرتے کرتے جب دن بہت گزر گئے، دیکھا کہ کوئی پروگریس نہیں ہو رہا، لائف میں ایسے ہی چل رہا، تو موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن عرض کر دیا، جاتے وقت صبح میں ہاتھ پکڑا، کہنے لگا یا حضرت آپ تو جاتے ہیں اللہ سے کلام کرتے ہیں، تو تھوڑا اللہ سے کہیے گا کہ اللہ پاک نے مجھے کتنا رزق دیا ہے کہ ہر روز بہت تھوڑا تھوڑا سا ملتا ہے، اور میری آرزو تمنائیں ہیں کچھ اور، بتایا نہیں اپنی خواہش کو، کہا کہ اللہ پاک سے کہیے گا کہ اللہ پاک مجھے تھوڑا زیادہ دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ سے سفارش کر دی، اس کا پیغام پہنچا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے لوح محفوظ دکھا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جا کے میرے اس بندے سے کہنا کہ اس کی پوری زندگی کی کمائی نا 20 روپے ہے۔ اب عمر تو بہت لمبی لمبی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو پوری زندگی کی کمائی 20 روپے ہے، تو 20 روپے ہی اس کی پوری زندگی کی کمائی ہے، تو اس لیے اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا دے رہا ہوں کہ اس کی پوری زندگی میں دینا ہے نا، نہیں تو اس لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کے اس کو سنا دیے۔ اس نے سنا اور سن کر کے سوچا، اگلے دن پھر موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، مایوس نہیں ہوا، یہ نہیں کہا کہ اللہ سے کہیے گا کہ اس کو بڑھا دے، یہ نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ پیغام سنا دیا ہے تو اب تو بہت کم رہ گیا ہوگا اور اللہ نے اتنا کم میرے لیے رکھا ہے، جیسے یہ سب سوال نہیں کیا۔ سوال کیا کیا اس نے، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب اللہ سے کہیے گا کہ اللہ پاک نے جو 20 روپے، جو میری پوری زندگی کی کمائی 20 روپے ہے، تو 20 روپے میں سے اللہ نے تو اتنے دن سے اللہ پاک مجھ کو رزق دے رہا ہے، تو جو دے چکا ہے اللہ پاک اور کچھ بچا ہے باقی کی زندگی کے لیے، اس میں سے 20 روپے میں سے جتنے رقم بچے ہوئے ہیں وہ اللہ پاک مجھے ایک ہی بار دے دے۔ دیکھیے اس کی خواہش کیا ہوئی اور سوال اس نے کیا رکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دی، کہنے لگے مولا وہ بندہ کہتا ہے کہ جو بچے ہوئے رقم ہے اس کو ایک ہی بار دے دیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، دعائیں سن لی، اللہ تو ہر ایک کے حال کو جانتا ہے نا۔ تو اس روز بھی وہ مزدوری کرتا تھا، مٹی کھود رہا، کلاڑی مارا زمین پر، تو مٹی پتھر اینٹا بالو نکلتا تھا، تو اس روز ایک سونے کا بڑا سا اینٹا نکل گیا۔ اب اللہ ہے دینے والا، رزق کو کہیں سے دے، کہاں سے دے گا، مالک ہے۔ تو سونے کا اینٹا نکلا نا، بہت خوش ہوا اور سمجھ گیا کہ آج موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اب اس کو لے کر کے گیا جوہری کے دکان میں بیچا، تو اس کو بہت اچھے پیسے مل گئے۔ اب وہ پیسہ لے کر کے آیا اور بہت خوش ہوا، اور اتنا خوش ہوا کہ پوری بستی میں اعلان کر دیا لنگر عام کا، پوری بستی میں وزراء، عمرہ، غریب، فقراء، مسکین، جتنے لوگ تھے سارے لوگ آئے۔ اب دیکھا کہ اتنوں کا کھانا اب بنا دیا، اور بنانے کے بعد میں کیا کیا کہ وہ سارے کپڑے بھی خرید لیے، وہ اور پیسے بچے نا، اس سے کپڑے خرید لیے، اور لوگ آئے، سارے لوگ آئے، اور کھانا پینا سب کو دیر رات تک اس کا جو پروگرام تھا چلا، فاتحہ میلاد جو کچھ تھا ہوا، سب کو کھانا وانا کھلایا بڑی اچھے سے، بہت خوش تھا، آج میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی ہے۔ کھلا پلا کر کے سب کو، غریبوں میں جتنا کپڑا وپڑا پیسہ ویسا جو تھا سب بانٹ دیا۔ اگلے دن کے لیے نہیں رکھا کچھ، کہ اب یہ بھی نہیں سوچا کہ یہی رقم تھی پوری زندگی کی۔ اس کو کیا خیال آیا، محبت والوں کا خیال ذرا بڑا اونچا ہوتا ہے، جو بھی خیال آیا نہیں آیا نہیں معلوم، لیکن اس نے سب کچھ کر دیا، بانٹ اٹھ کے ختم، سب لوگ آئے اور چل گئے۔ اب اتنی اس کی شہرت ہو گئی کہ لوگ، بڑے بڑے لوگ اب آنے لگے کہ بھائی یہ کون شخص ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے۔ اگلے دن سے وہ آدمی انمول ہو گیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو انہیں مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ اب وہ اتنا انمول ہو گیا کہ ہر طرف سے اس کو کام کے آفر آنے لگے، سبحان اللہ، اب کام کے لیے۔ اس نے تو سوچا کہ بھائی اب مزدوری تو کرنی ہے، محنت کرنی ہے، دینا نہ دینا مالک کی مرضی ہے۔ اب وہ کام پہ نکلا، اب سب طرف سے جو اس کو آفر آ رہا، کوئی اس کو ادھر بلا رہا، کوئی اس کو ادھر بلا رہا، اچھے اچھے کام کے لیے۔ اب وہ جو جانے لگا اور کام کرنے لگا، تو اب اس کو اتنی بہترین مزدوری، اور اس کی زندگی کا قسمت کا ہی حال بدل گیا، قسمت کی کایا پلٹ گئی۔ کیا وہ مزدوری نہیں، اب اس کو اچھے اچھے کام ملنے لگے، اچھے پیسے آنے لگے، اس کے کھانے پینے میں پوری زندگی کا حال سمجھ گیا۔
अब कोई कहेगा कि अगर 20 रुपए लुए महफूज पर 20 रुपए थे तो वो कहाँ से आए? ये अल्लाह की अता है। जो अल्लाह के लिए कुछ करता है ना, अल्लाह लुए महफूज का लिखने वाला कौन है? अल्लाह है ना। लिखने वाला और बदलने वाला कौन है? जब जो मालिक पहली बार लिख सकता है तो क्या बदल नहीं सकता है? जब चाहे बदल दे, जब चाहे हटा दे। और लुए महफूज की तारीख हर साल में एक बार बदलती है, शब रात की रात को। बंदा जो जिस तरह से दौड़ लगाता है, जिस तरह इबादत करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को फरमाया कि आज बजट पेश होता है, आज की रात, इस रात को अपने नाम अमाल बजट पास होना है। मैं महबूब, हाँ महबूब उम्मती से फरमा दे आज की रात सोया न करें, आज की रात जागा करें, क्योंकि बजट जिस वक्त पेश हो उस वक्त पेश रहें। अदालत में आपकी तारीख होती है, अगर आप गैर हाजिर रहेंगे तो आपको का जो वकील होगा, वकील का जो मन होगा लिख देगा। अगर आप हाजिर रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ पेश करेंगे, कुछ अपनी तरफ से कोई सिफारिश देंगे, उसको कबूल किया जाएगा। उसी तौर पर शब रात की रात नाम अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। और बंदा जो जिस तरह से इबादत में लगा है, बहुत मुश्किलात से भी हट के, नींद थी, बहुत था, बीमार भी था, फिर भी वो ठंडक थी, रात थी, सर्दियों के रात थे, लेकिन फिर भी वो इबादत में लगा है। अल्लाह पाक की अदा बड़ी पसंद आती है। अल्लाह पाक मालूम नहीं वो मालिक है, वो करीम है, उसको कहाँ से कहाँ कर दे। किसी की जिंदगी मौत थी इसी साल में, लेकिन उसकी मौत भी मंसूख कर दी जाती है। तो वे महफूज पर तारीखें लिखने वाला वही मालिक है, वो बदलती और घटती रहती है, उम्रें बदल करके। उस जिस एक साल में जितनी मौतें होती हैं वो शब रात की तारीख रात लिख दी जाती है। इतनी तारीख को इतने को फलां को मरना है, फलां को एक्सीडेंट, फलां को हादसा, साल भर में जो देखते हैं। तो बंदा जब इस तरीके से जब इबादत, जब अल्लाह की तरफ जब जाता है ना, तो अल्लाह रसूल की बड़ी इनायत रहती है। और अल्लाह की तरफ, अब अल्लाह की तरफ कोई ऐसे नहीं जा सकता आज के दौर में, तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हुजूर से मोहब्बत करना ये हर कस व नाकस का काम नहीं है, क्योंकि मोहब्बत करने वाला जिसको अल्लाह तौफीक दे करता है। लेकिन आज के दौर में इस वक्त भी हुजूर अलैहिस्सलाम जानते हैं ना कि पूरी क़यामत तक के लिए ईमान की ज़मानत हो गई कि जो इन 4 तबकों के साथ जुड़ा रहेगा, इनके अहकाम की पासदारी करेगा, इनसे मोहब्बत करेगा, तो उन पर इनायत होगी, करम होगा। और जाहिर सी बात है कि वो दिल जो अल्लाह रसूल की तरफ लग जाता है ना, वो दिल दुनिया में ज़्यादा नहीं लगता है। दुनिया की रंगीनी और दुनिया के रानाइयों से वो दिल धीरे धीरे खुद दूर हो जाता है। और बल्कि हदीस है हुजूर अलैहिस्सलाम की, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हम रावी के नाम भूल रहे थे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे से अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है, जिस बंदे को अल्लाह पसंद कर लेता है, उस बंदे के लिए अल्लाह पाक दुनिया से मुखातिब होता है। दुनिया से मुखातिब होके कहता है कि ऐ दुनिया, मेरे उस बंदे के लिए ज़्यादा मीठी न मत, ज़्यादा मीठी न बन, बल्कि उसके लिए कड़वी बन जा, ताकि मेरे उस महबूब बंदे का दिल तुझ में न लग जाए। अगर तू मेरे उस बंदे के लिए ज़्यादा मीठी बन गई तो डर है कि मेरे इस महबूब, ये तो मेरा महबूब है, इसलिए कहीं डर है कि ये तुझसे दिल न लगा ले। मैं चाहता हूँ कि ये दिल मेरी तरफ लगा रहे, मेरे साथ लगा रहे। अल्लाह फरमाता है कि कभी थोड़ी सी मिठास दे तो साथ साथ कड़वाहट भी देती है। कड़वाहट होगी तो मेरे इस बंदे का दिल तेरी तरफ नहीं होगा। वो लोग कहते हैं ऐसा नहीं, अरे ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। उस बंदे का दिल ही नहीं लगता दुनिया में, तो दुनिया में कोई क्या लगाएगा। तो पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اور آج کے دور میں یا پہلے دور میں تو خیر ہر کوئی ولی اللہ کا دامن پکڑتا تھا، بہت پیر اولیاء ہر جگہ، ہر کوئی یہ جس طرح سے ہم فرض سنت ہے نماز پڑھتے ہیں، اس طور پر ہر کوئی بیت ہوتا تھا، ہر کوئی اپنے بچے کو بھیجتا تھا پڑھنے کے لیے، تو کوئی مولوی کے پاس نہیں، کوئی ولی اللہ، کوئی اہل اللہ کے پاس، کیونکہ اہل اللہ اتنے تھے کہ جب ان کے پاس بچے پڑھ کے بھی نکلتے تھے نا تو وہ بھی پڑھ کے ویسے ہی کامل ہو جاتے تھے، وہ بھی کامل ہوتے تھے۔ تو آج تو ایسا دور نہیں ہے، کال کال ولی اللہ ہے، تو بہرحال لیکن ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ قسمت سے اگر اولیاء اللہ ملتے ہیں، پیر کامل کا ملنا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور اس کو تو بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیر کامل سے کیا ہو سکتا ہے۔ اب شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بہار شریف جن کا مزار واقع ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اندھا کب راہ دیکھ کے چل سکتا ہے اور کب منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اندھا کبھی چل سکتا ہے اور اسے بتا دیا جائے کہ بھائی یہ سیدھی سڑک جانے والی ہے اور بیچ میں گھماؤ ہے، یہ فلانے جگہ یہاں گھماؤ، وہاں اندھا چل سکتا ہے، جا سکتا ہے منزل تک۔ فرماتے ہیں کہ اندھے کے لیے ضروری ہے کہ ایک لاٹھی پکڑ کے راہ دکھانے والا ہو، ایک راہ دکھانے والا ہو جو اس کو پکڑ کر کے منزل تک پہنچا دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک حقیر چونٹی چاہتی ہے کہ وہ کعبہ پہنچے، آپ ہی کی تمنا نہیں ہوتی، چونٹی کی بھی تمنا ہوتی ہے، تو ایک حقیر چونٹی چاہتی ہے کہ خانہ کعبہ پہنچے، لیکن وہ پہنچ نہیں سکتی۔ پہنچ سکتی ہے؟ انڈیا میں رہنے والی چونٹی کبھی پہنچے گی خانہ کعبہ؟ نہیں پہنچتی، لیکن اس کی قسمت ہے کہ وہ کسی کبوتر کے پاؤں سے لپٹ جائے، خانہ کعبہ ضرور پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو کسی پیر کے دامن سے لگ جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے دامن سے لگ جاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر راستہ آسان ہو جاتا ہے، ان کو ہر وقت رہنمائی ملتی ہے، اور یہ سب کچھ قرآن سے ثابت ہے۔ مگر قرآن پڑھنے والے ویسے ہوئے نہیں، نہ ہیں جو پڑھنے والے ویسے وہ سمجھتے ہیں۔ آج بھی اگر ان کو ایسا استاد ملے، ویسے سمجھانے والے ملے، قرآن کے اندر ہی ید اللہ فوق ایدیہم، کسی دوسری جگہ میں تو نہیں ہے نا، سورہ فتح کے اندر جو ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ولی اللہ، وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور یہ بیعت کوئی بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بیعت کہاں سے آیا، یہ قرآن سے آیا، یہ حضور کے حدیث سے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وصال جیسے ہی ہوا، ابھی تحجیز و تکفین نہیں ہوئی تھی، بڑے بڑے نقلی نبی نمودار ہو گئے تھے عرب میں، بڑے بڑے نقلی نبی، کسی نے نمازیں معاف کر دی، کسی نے روزے معاف کر دیے، کسی نے شراب پینا عام کر دیا، اور کہنے لگے ہم نبی ہیں، ہم اللہ کے نبی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جب یہ حال گزرا، صحابہ کرام اور محبت والے تو حضور کے وصال پر سکتے میں تھے، کسی کو ہوش نہ تھی، کسی کو ضرورت نہ تھی، لیکن جب انہوں نے اسلام پر آنچ آتے ہوئے دیکھا کہ میرے نبی نے، میرے حضور نے 63 سال تک اس اسلام کے لیے کیا کیا ظلم و ستم نہیں سہے، کوڑے نہیں کھائے، کہ پتھر نہیں کھائے، کہ لان تان گالی نہیں سنے، سب کچھ سن کے اس اسلام کو سینچا ہے میرے آقا نے، اور ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت تقاضا مانگتی ہے، محبت دلیل مانگتی ہے۔ تو اس لیے سب کچھ کو چھوڑ کر کہ جس کے لیے ہمارے اس وقت حق ہے کہ ہم حضور کے وصال کے غم میں ہیں، پریشان ہیں، لیکن یہ ہمیں روا نہیں دیتا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم حضور کے غم میں بس یوں بیٹھے رہے اور اسلام جاتا رہے، نہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضور نے جس دین کو لایا ہے، جس دین کو حضور زندہ کیے، اس اسلام کے لیے ہم کچھ کریں، کچھ قربانیاں دیں۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھایا گیا تخت پر، اور سکتے کے حالت میں فوری ہاتھ بڑھایا، عرض کرنے لگے اب آئیں، جو دین کو میرے حضور محمد مصطفیٰ نے لایا ہے، جو اسلام کو جو نافذ کیا ہے، اور جو تعلیمات میرے آقا نے دی ہے، اس کی گارنٹی اور ضمانت اس وقت میں لیتا ہوں، آپ آئیں میرے ہاتھ پر بیٹھ۔ تو لوگ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، ان سے بیعت ہوئی، پھر اسلام بچ گیا اور اسلام کے اندر پھر سانس چلنے لگے۔ اس طور پر پھر ابو بکر صدیق کے بعد فاروق آئے، عثمان غنی آئے، علی رضی اللہ عنہ آئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سارا امامت اور سارا ولایت
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں ڈال دیا، تو اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب ولایت فتح کیا، ولی کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کھلتا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے امام باقر، امام جعفر، امام صادق جتنے آئے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، یہ سب کیا ولی نہیں ہیں؟ سب ولی ہیں، سب ولی بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں، ولی بھی ہیں۔ کوئی تبع تابعین میں سے کوئی محدث، کوئی مجدد، کوئی مفسرین، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ولی نہیں تھا اپنے وقت۔ تو یہ سب کا سلسلہ زمانہ چلا گیا، تابع تابعین کا بھی چلا گیا، اہل اللہ کا اور ولی اللہ کا صرف رہ گیا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دور پر میرے آقا نے پیشن گوئی کی تھی کہ 30 سالوں تک خلافت کا دور رہے گا، ٹھیک اسی طرح سے 30 سال تک خلافت کا دور رہا۔ اب یہ حضور نے تو پہلے فرما دیا تھا، اب کوئی نہیں سوچا تھا، سب بھول گیا ہوگا یا چل رہا تھا۔ یاد کرنے والے تو ہمیشہ یاد کرتے ہیں جو محبت والے ہیں، باقی جو نہیں جانتے ہیں بھول جاتے ہیں، پھر ان کو یاد دلانے والے یاد دلاتے ہیں۔ تو 30 سال میں 4 خلیفہ کا دور رہا، 29 سال 6 ماہ، اور 6 مہینہ کے لیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ ابن ملجم نے جو تلوار مارا اور شہید کیا، تو آپ شہید ہونے سے پہلے جب آپ اٹھا کے لائے گئے اور آپ کے سامنے ہوش میں جب آئے تو اس کو تو اسی وقت پکڑ لیا گیا تھا، بدماش قیدی کو، قاتل کو۔ تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون بیٹھا ہے؟ کہنے لگے ابا جان یہ آپ کا قاتل ہے۔ پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت کی درد تھی، پھر آپ نے آنکھیں بند کر لی، آپ کے لیے ایک کٹورا دودھ لایا گیا، ایک کٹورا دودھ لایا گیا کچھ دواؤں کے ساتھ کہ آپ کو تھوڑی آرام ہو۔ پھر آپ نے آنکھیں کھولی اور کہا یہ دودھ اس کو پلا دو، ابن ملجم کو پلا دو۔ آپ نے دودھ نہیں پیا اور چند لمحے کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ اور آپ نے شہادت سے پہلے اپنے بیٹے، دیکھیے پہلے دین کو چلانے والے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، کتنی قربانیاں دے کر کے، اور لوگ اور عوام ان کے ساتھ کون سا معاملہ کرتی ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حق کا بدلہ اور صداقت کا بدلہ ان کا اپنا اعمال ہے، وہ ان کا اعمال ہے، جو کیے ہیں ان کو ملے گا۔ جو بدبخت ہے، جو بدبختی میں اپنی زندگی گنوایا ہے، وہ جہاں بھی ہے قبر میں بھی ہے تو جہنم میں ہی ہے، اور آخرت میں بھی وہی ہوگا۔ تو حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانماز اور اپنا ایک تلوار اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی کہ علی جیسی تلوار کوئی نہیں اور حسین جیسا نماز کوئی نہیں۔ یہ اسلام میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ علی کی تلوار ہے اور حسین کی نماز ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال جیسے شاعر نے کہا تھا کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، یہ دینی ترازو کے پلے پر دنیا جہان دونوں جہاں کو رکھ دیجئے۔ میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، اور ایک سجدے ایک میزان میں حسین علیہ السلام کا سجدہ رکھ دیں، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اس سجدے کا وزن نہیں ختم ہو سکتا، کیونکہ آج بھی میرے امام سجدے میں، قیامت کے دن سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ ہے کوئی ایسا نماز پڑھنے والا ساری دنیا؟ کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ نماز، وہ جانماز اور وہ تلوار کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کر دی کہ بیٹے یہ چیزیں اپنے پاس رکھنا، اپنے پاس رکھنا حفاظت سے، اور جب یہ اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ بڑی قیمتی ہے، یہی وارث ہے، اسی اب اس کا اہمیت ہے، اس کو رکھنا، اور بعد ازاں یعنی یہ جانماز اور یہ تلوار ہمارے خاندان کی وراثت ہے، اس کو پھر اپنی نسل میں اپنے بیٹوں کو دے دینا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت ہو گئی، اس سے پہلے آپ نے حضرت امام حسین کے سپرد کر دیا جانماز اور وہ تلواریں۔
اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ جانماز اور وہ تلواریں رکھی، اور جب میدان کربلا میں آئے تو وہ جانماز اور تلوار کے ساتھ آئے. وہی وراثت تھی، وہی ان کی طاقت تھی، اور وہی تلوار لے کر آئے. تو جب ایک بار امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی تو 29,000 لائن کو ایک تلوار میں ایک بار میں ختم کر دیا. سبحان اللہ. تو حکم آ گئی، ندا آ گئی کہ حسین اب ہاتھ روک لو، بچپن میں جو کیا تھا وعدہ وفا کرو. تو وہ تلوار اور وہ جانماز اب تو پورے کربلا میں پورے اہل قبا شہید ہو گئے. اب امام زین العابدین بچے تھے، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے. اب وہ تلوار اور وہ جانماز ان کے پاس رہی، اور ان کے پاس رہی. تو پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار دیا اور کہا کہ اب یہ اپنے بیٹے کو دے دینا، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ بیٹے کو دے دینا ہے یا پھر اس کے بعد آگے بھی کوئی نصیحت ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ اپنے تک نہیں رکھنا ہے، یہ اپنے بیٹے کو دینا ہے. پھر ان سے کہہ دینا ہے کہ یہ ان کے بیٹے کو دے دیں. پھر ان سے کہہ دینا، امام زین العابدین سے آئیں گے، ان سے کہہ دینا اپنے بیٹے کو دے دیں. امام باقر علیہ السلام کو، امام باقر علیہ السلام سے امام جعفر علیہ السلام کو، امام جعفر سے امام موسیٰ کاظم کو. یعنی یہ چلتے چلتے اپنے بیٹے کو دیتے جانا سلسلہ وار. تو کب تک دینا ہے؟ تو کہنے لگے کہ حتیٰ کہ میرا بیٹا محی الدین عبد القادر آ جائے تو ان کے. تو 12ویں نمبر پر جب آ گئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان کو عطا ہو گیا، یہ ان کو عطا ہو گیا. اور یہ جانماز اب یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی یہ جانماز صرف غوث پاک کے پاس ہے، اب یہ غوث پاک سے بھی منتقل ہوا، وہ ہندوستان میں آیا، خواجہ غریب نواز کے پاس آیا. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ہمارے سلسلے میں حضرت منام پاک کے پاس آیا. منام پاک رضی اللہ عنہ کے بعد ہمارے دادا پردادا شیخ وارث علی شاہ کے پاس آیا. وارث علی شاہ کے بعد ہمارے دادا حضور سیدنا اسماعیل شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. ان کے بعد یہ ہمارے پیر و مرشد حضور امانت شاہ، یہ جانماز اس وقت یہاں محفوظ ہے. تو یہ نور اور یہ سلسلہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور یہی ہے جو چل رہا ہے. اللہ کے ولیوں کو حضور نے چنا ہے، جو حضور میں گم نہ ہوئے وہ دنیا میں گم ہو کے تباہ ہو گئے، اور جو حضور میں گم ہوئے وہ زندہ ہو کے فنا ہو کے بقا ہو گئے. اس لیے حضور کی ذات میں یہ فنائیت والے لوگ، اور اللہ کا ولی، کوئی بھی اللہ کا ولی یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھولا بھٹکا، یہ ہے ہی اسی کے لیے. ان کی ذات بڑی سخی ہے. قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ قیامت میں لوگ نفسا نفسی میں ہوں گے، مارے مارے پھر رہے ہوں گے کہ کیا ہوگا، ابھی ہمارا کیا بنے گا کیا بنے گا. جو کوئی شیخ والا ہے، مرید والا ہوگا، وہ تو ان کے شیخ ان کو ڈھونڈ لیں گے، اپنے مرید کو ڈھونڈ لیں گے، ان کے شیخ اپنے مرید کو ڈھونڈ لیں گے. کیونکہ اللہ پاک تو فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک فرمائیں گے محبوب اپنے امتی میں سے ان لوگوں کو لائیے آج جن کا حساب و کتاب مجھے لینا ہی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جس کے ذمے کا ہے، حضور نے سب کو حوالے کر دیے ہیں. کوئی کسی کو حضور نے بغداد کا سرحد مقرر کر دیا ہے، کسی کو ہندوستان کا، کسی کو سرحد کا، کسی کو کہیں کا، کسی کو پاکستان کا، کسی کو ملتان کا، کسی کو دلی کا، کسی کو رسولی کا. سارا کچھ اپنے عطا کر دیا. تو اب یہ وہاں اپنی اپنی ڈیوٹی پر ہے. اب جو ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ جو متوسل ہوں گے، ان کے چاہنے والے ہوں گے، تو ان کا معاملہ پھر یہ ہوگا کہ پھر ان کو بلا کر کے پکڑ کر کے کہیں گے آ جاؤ تم آ جاؤ، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، اس کا ہاتھ پکڑو، تاکہ کوئی چھوٹے نہیں. ہر ایک کو کہیں گے، ایک لمبی لمبی قطار بن جائے گی اولیاء اللہ کی، اور سب اپنے اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جنت میں حکم ہوگا لوگوں ہٹ جاؤ، آج کوئی حساب و کتاب نہیں، سیدھا جنت میں چلے جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا ہے، یہ حدیث ہے بخاری کی، مسلم کی. حضور نے اللہ نے فرمایا محبوب میں نے آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے دے دیے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے مسجد میں اور نماز پڑھاتے اور فوری گھر واپس چلے جاتے. 3 دن گزر گئے، صحابہ کرام آنکھ بھر کے حضور کے دیدار کرنے کو ترس گئے تھے. حضور آتے اور چلے جاتے، نماز پڑھاتے چلے جاتے، نہ کسی سے بات کرتے، نہ کسی کو مجلس عطا کرتے، نہ خطاب کرتے.
3 दिन गुजरे तो आका अलैहिस्सलाम आए और हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम अर्ज करने लगे, आका हम तो 3 दिन से आपके दीदार, आंखें भर के दीदार करने को तरस गए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मेरे रब ने मुझसे वादा किया था कि महबूब मैंने आपकी उम्मत में 70,000 लोग ऐसे दिए हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो पहले दिन जब रब ने ये पैगाम भेजा तो मैंने इल्तिजा की कि मौला ये तो बहुत कम है, और ज़्यादा कर दे। मेरी उम्मत के इतने लोग, हुजूर सारे उम्मती के लिए आंसू बहाते हैं, हैसियत के लिए तो नहीं, इतने उम्मती हैं मौला, ये 70,000 ये बहुत थोड़ा है। तो अल्लाह पाक ने मेरे पहले दिन की इल्तिजा पर अल्लाह पाक ने फिर फरमाया कि महबूब आपकी उम्मत के 70,000 ये जो नेकोकार औलिया सालिहीन की जमात है जो बगैर हिसाब किताब वाले हैं। तो अब महबूब, अब अल्लाह ने फरमाया महबूब अलकरीब आपको इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएं। तो जब हुजूर ने इल्तिजा की, दुआ की, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो दूसरे दिन रब ने फरमाया कि महबूब ये जो 70,000 है, ये हर 70,000 में से एक एक फर्द अपने साथ 1,000 को बगैर हिसाब किताब के ले जा सकता है। फिर कहते हैं कि मैं लाड में इल्तिजा करता रहा 3 दिन तक, नमाज पढ़ाते आते और फिर चले जाते। तो 3 दिन तक मैं इल्तिजा करता रहा, मेरा मौला लाड में मेरी इल्तिजाएं सुनता रहा। आज 3 दिन गुजरे हैं, अभी सुबह जिब्रील अमीन ने आकर मुझे ये खबर दी है कि महबूब आका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आप पर सलाम भेज रहा है और अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब आपकी उम्मत की 70,000 में से हर एक शख्स को ये शहादत देता हूँ कि एक एक शख्स अपने साथ 70,000 मुरीदों को बगैर हिसाब 70,000 मुरीदों को, गुलामों के, तो उतने मुरीद भी होंगे, हर किसी के तो होंगे भी नहीं उतने ज़्यादा मुरीद, लेकिन ये सादत अल्लाह ने बख्श दी। जो चाहने वाला हो गया वली, अल्लाह का वली बड़ा सखी होता है, करीम होता है अल्लाह का वली, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से जो फैज़ उसको मिलता है ना, वो अपने तक नहीं रखता, वो अपने मुतवस्सिलीन को, अपने चाहने वालों को भी दे देता है। इसलिए अल्लाह का वली और जो उनसे मोहब्बत करता है, जो उनके दायरे में आता है, जो उनका मुरीद होता है या उनकी फरमा बरदारी में आता है, वो अपने घर का काम की फरमा बरदारी नहीं करवाते हैं। युरीदूना वजहहू, जो मुरीद कौन है? जो अल्लाह का इरादा करे। अब अल्लाह का इरादा में क्या हो गया? जो अल्लाह के फरमान का इरादा करे, जो अल्लाह की ताअत का इरादा करे, जो अल्लाह की इबादत गुजारी का इरादा करे, तो सही माने मुरीद वो। और हुजूर पीराने पीर दस्तगीर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मुरीद की तारीफ यही बताई कि मुरीद वो है जो अल्लाह का इरादा करे। मगर आज मुरीद एक बिजनेस बन गया है बहुत जगहों पर, तो इसलिए लोगों को मुरीदों पर और पीर पर भी उतना भरोसा नहीं होता है। लेकिन कामिल पीर का मिलना ये बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ी सादत है। नसीब हैं आप लोग जो कामिल पीर के साए में। छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, मगर काफ़ी दूरी पर था, इसलिए वो हमेशा जा आ नहीं सकता था। अब बहुत से मुरीद की भी समझ एक जैसी नहीं होती, एक जैसी मोहब्बत भी नहीं होती, तो अपना अपना समझ होता है। अपने समझ से जो जिस तरह उतरता है, जो यदुल्लाह फौका अयदीहिम के पैमाने पर पूरी तरह उतरता है, आगे बढ़ता है, तो इसका मकाम आगे चल के चमक के हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज हो जाता है। अपने अपने मुर्शिद का फरमा बरदारी उन्होंने इस तरह से किया था कि सब मुरीदों में सबसे आगे हो गए। अब मुरीद अगर बावफा हो तो बाद अज़ा मुरीद से फिर मुराद बनता है। तो ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का, फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद का मरने का वक्त आ गया और नज़ा के वक्त जब पहुंचा तो सारी ज़िंदगी जो भी थी उसकी इबादत कार जो भी अपनी होगी अपना वो करता था, अपने मुर्शिद का फरमाबरदारी भी करता था।
لیکن جب مرنے کا وقت ہوا نا تو شیطان نا ہر وقت وسوسہ ڈالتا ہے، ہر آدمی کے پیچھے نا ہر ٹائم وسوسہ ڈالے گا. آپ اللہ رسول کے معاملات میں، اچھے کام میں، آپ کسی اب آپ سے کسی اللہ سے دوستی، رسول اللہ سے دوستی، ولی اللہ سے دوستی، پھر ان کے چاہنے والوں سے دوستی، تو شیطان کسی بھی دوستی میں آپ کو آ کے بیچ میں کوئی ایسا چیز دکھائے گا کہ آپ کو بے نظر آئے گا سے بھی برائی، تو برائی سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس پر ڈٹتے ہیں کہ ہٹتے ہیں. جو ہٹ گیا اس کا ختم، جو ڈٹ گیا اس کا برقرار رہے گا. تو وہی شیطان ہمیشہ اس کو، شیطان جب مرنے کا ٹائم ہوتا ہے تبھی بھی آدمی کو نہیں چھوڑتا ہے. اس ٹائم میں بھی دیکھیے بہت سے آدمی لوگ نزا کے وقت میں آ کے کلمہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین یہ وہ پڑھتے رہتے ہیں تاکہ جو مردہ جو مرنے جا رہا ہے نزا میں جو ہے اس کو دنیا کو وہ کم سے کم سن کے اس کی زبان سے نکلے، اس کی زبان سے نکلے. تو ایسا ہوتا ہے. شیطان کان میں آ کے بولتا ہے کہ دیکھو ساری زندگی تو اتنا عبادت کی، سب کچھ کی، کیا ہے ابھی تو اتنی تکلیف میں ہو، اور آدمی تکلیف میں ہے. نظر کی تکلیف بہت سخت ہے، معمولی نہیں ہے، بہت سخت تکلیف ہے. اور ایک معمولی تکلیف یہ ہے کہ جس طرح سے اگر آپ کے پاؤں میں کوئی جھگڑ یا تار نما کوئی کانٹا دار کوئی چیز ڈال دیے جائے دونوں پاؤں میں، اور اس کو گوشت کو کھینچتے ہوئے پورے پاؤں سے لے کے اپنے پورے جسم پہ باہر آئے، پورا اس سے رگڑتے کھستے ہوئے، ابھی تھوڑی دیر میں تھوڑی دور یہاں تک آیا، پھر اس کو چھوڑ کے نیچے پہنچا دیا. وہ درد، وہ تکلیف کی شدت آپ محسوس نہیں کر سکتے. پھر وہ نیچے سے پھر تھوڑی دیر میں کھینچا جاتا ہے، پھر وہ اوپر جاتا ہے، پھر گھٹنے تک پہنچا، وہ تو پورا حصہ کھینچا گیا، ٹوٹ گیا، اندر کا کیا کیا، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے نیچے. یعنی یہ پروسیس کئی بار ہوتا ہے. گنہگاروں سے آہکاروں کے لیے تو بہت زیادہ ہے. اللہ کے جو نیکوکار فرما بردار ہیں ان کے لیے وہ تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن موت کی تکلیف ہوتی ہے. ہاں تو اب کیا اچھا فرشتے لوگ کرتے ہیں بیٹا، ہاں بہت اچھا ماشاء اللہ. تو فرشتے تو ہاں تو وہ تکلیف ہوتی رہتی ہے، لیکن جس کی زبانیں اگر ہمیشہ ذکر سے تر رہتی ہے، ہمیشہ اچھی چیزوں آنکھ میں بسا ہوا ہے، پیر و مرشد کا تصور ہے، ایسا مرید باوفا ہے، تو اس کو تکلیف کیا ہوگی کہ حضور نے فرمایا موت تو سب پر آتی ہے، لیکن کسی کو مارنے اور کسی کو چومنے کے لیے کسی کو آتی ہے اور چوم کر کے چلی جاتی ہے. تو چوم کر کے چلی جاتی ہے جس کو، اب ادھر چوم کر کے جب جاتی ہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. چومنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے تو چوم لے آپ کو تکلیف ہوگی چومنے. اب حضور کا حدیث ہے کسی کو چومنے اور کسی کو مارنے آتی ہے. تو جو مرید ہے اور اپنے پیر کا وظیفہ جو کچھ ملا ہوا ہے، کلمہ ہے جو ملا ہے پڑھ رہا ہے، جو ساری زندگی وظیفہ کرتا رہا تو اس وقت کہاں جائے، جماعت کا ہی نہیں رہے گا، اس وقت ہی رہے گا. تو یہ جو مرید تھا اس کو بھی شیطان آیا اور آ کر کے بولنے لگا کہ ساری زندگی تو اتنا عبادت کیا، سب کچھ کیا، آج تو اتنی تکلیف ہے، بتا اب کیا ہے. اس نے کہا شیطان تو دور ہو جائے یہاں سے. مرید تھا، اس کی زبان سے نکلا شیطان دفع ہو جائے یہاں سے. پھر آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا. اس نے دیکھا نہیں یہ ایسے نہیں سمجھے گا. اب بولا اچھا ٹھیک ہے، خدا کو مانتے ہو اس کی کوئی ایک دلیل دے دو. خدا کو مانتے رہے ہو ساری زندگی، ایک دلیل دے دو. مرید نے ایک دلیل دی. اس نے کہا اچھا یہ کافی نہیں، دوسری دلیل دو. مرید نے دوسری دلیل دی تو کہا یہ بھی کافی نہیں، تیسری دلیل دو. تیسری دی، کہا یہ بھی کافی نہیں، چوتھی دلیل دو. کہا چوتھی دلیل دی، کہا یہ بھی کافی نہیں. اس طرح سے کرتے کرتے شیطان چاہ رہا تھا کہ اس کو الجھا کے رکھیں اور اسرائیل فرشتہ آ کے اس کے روح کو قبض کر. یہ کلمہ نہ پڑھ سکے، اس کو کلمہ سے ہٹا کر اس کی موت ہو. مرید نے 360 دلیل دے دیے، 360 دلیل دیے، اور اب شیطان اس کو ابھی بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. 360 دلیل ہوئی. ادھر اس کے پیر فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں خراسان میں میرا مرید پریشان ہے، میرے مرید کو شیطان بہکا رہا. دیکھا میرے مرید کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہا، ابھی تک میرا نام نہیں لیا. آپ نے فوری کھڑاؤں کو اپنا اٹھایا اور ہوا میں پھینکتے ہوئے کہا نادان یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ خدا کو بے دلیل مانتے. بس عالم کشف سے جو پیر و مرشد نے پکارا، مرید کے کان میں آواز آئی. وہ خراسان میں ہے، یہ ہندوستان میں ہے. اور سنا عالم کشف میں مرشد کی آواز کو، بس فوری کہا نادان میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں، دفع ہو جائے.
जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रूह कस पे उनसरी से परवास कल में मौत वाक़ा हो गई। तो ये पीर की रहबरी थी उसको बेईमान होने से बचा लिया, कल में पर मौत वाक़ा। तो पीर की रहबरी और भी बहुत कुछ करती है। अब एक तो गौस पाक के मुरीद का वाक़या सुन ले, पढ़े ना खलक नहीं, दरबार में खाली कोई चला जाए तो अल्लाह जितना भी वो भूला भटका हो जब आ जाता है ना, तो अल्लाह के वली की शान ये है, कुरान कहता है सूरह कहफ के अंदर, आप सूरह कहफ को तर्जुमा पढ़ते होंगे, आप बस कुरान है, आप एक बार नहीं 10 बार पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें कि अल्लाह क्या कहता है। आपसे इतनी ही गुजारिश है। तो कुरान की सूरह कहफ में अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक पैगाम दिया है और वली से मिलने के लिए अल्लाह ने भेजा था मूसा अलैहिस्सलाम को। आपने इसमें से बहुतों ने बहुत बार सुना होगा और कुछ लोग होंगे शायद मेरे ख्याल से तो नहीं सुने होंगे, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा इसको सुन ले, बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं, तब फिर आपको ये सुनने का फिर पता चलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरा वली, मेरा बंदा, बड़ी तारीफ अल्लाह करता है, मेरा बंदा, मेरा बंदा, मेरा बंदा फलां, मेरा फलां खिज़्र, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त बड़ा नेक है, मेरा दोस्त मेरा बड़ा प्यारा है। जब अल्लाह इस तरीके से तारीफ करता है ना किसी की, तो मूसा अलैहिस्सलाम बातचीत करते अल्लाह से तो उनको ख्याल गुजरा कि ये मेरा बंदा, ये मैं पैगंबर हूँ और अल्लाह से बातचीत करता हूँ, लेकिन फिर कौन अल्लाह का एक बंदा आ गया है जो कभी न दिखता है, न मैंने देखा, न किसी ने देखा, न अल्लाह पास आता है, अल्लाह इतना उसकी तारीफ कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मौला तेरे पास रोज मैं आता हूँ, तू पहाड़ पे तुझसे बात करता हूँ, देख मिलते तो नहीं हूँ, बात करता हूँ, लेकिन तेरा बंदा आखिर कौन है, तेरा वली कौन है जिसकी तू इतना तारीफ करता है? मौला मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा मेरे उस वली से मिलना चाहते हो, मेरे दोस्त से मिलना चाहते हो? मूसा ने फरमाया हाँ मिलना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह चाहता ना तो अल्लाह उस खालिक है, मालिक है, तो सीधा रास्ता बता देता, जाओ फलां जगह जाओ, वहाँ मेरा दोस्त मिल जाएगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा कि मूसा मेरे दोस्त की 2 निशानियाँ बता देता हूँ, जहाँ मेरा दोस्त रहता है उनसे मिलने की 2 निशानी बताता हूँ, बाकी तुम खुद तलाश कर लेना। तो मूसा अलैहिस्सलाम चले यूशा बिन नून को साथ लेकर, कुरान कह रहा है यूशा बिन नून को साथ लिया और रास्ते में खाने के लिए मछली पका ली। और मछली, हाँ 2 निशानी अल्लाह ने ये बताई कि जहाँ मेरा वली रहता है वहाँ मुर्दों को जिंदगी मिल जाती है। ये दूसरी निशानी है कुरान की जानिब से। पहली निशानी अल्लाह ने बताई ऐ मूसा मेरे वली की पहली निशानी ये है कि जहाँ 2 दरिया आपस में मिलते होंगे मेरा वली वहीं रहता है, एक निशानी। दूसरी निशानी अल्लाह ने बताई जहाँ मुर्दों को जिंदगी मिल जाए मेरा दोस्त वहीं रहता है। दोनों निशानी, दोनों चीज़ें कुरान से साबित है। अब इसकी वजाहत बाद में, अब इसके बाद पूरा मजमून जो कुरान बयान कर रहा है उसको सुनिए। तो कुरान ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम यूशा बिन नून को साथ लिए और मछली पका ली और लेके चले खाने के लिए रास्ते में। तो सफ़र लंबा था, तलाश करते करते 2 निशानियां याद करके चल रहे थे कि जहाँ मुर्दों को ज़िंदगी मिलेगी और जहाँ 2 दरिया मिल रहे हैं। चलते 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 एक जगह आया जहाँ थक गए थे, थक के चूर हो गए थे। तो ख्याल गुजरा, दरिया थी, पेड़ पौधे थे, पत्ते हिल रहे थे, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी वहाँ। तो थके हारे थे तो जी चाहा कि थोड़ी देर आराम कर लिया। कुरान की न सही, सारा कुछ कुरान कह रहा। तो आराम करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम सो गए और यूशा बिन नून बैठे थे। तो इंसान की नज़र, ये तफसीर है, इंसान की नज़र नज़ारों में उलझती है तो असल चीज़ से, असल हकीकी से इंसान की निगाह हट जाती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे, यूशा बिन नून बैठे थे, देख रहे थे उधर से एक दरिया आ रही है, इधर से एक दरिया, दोनों दरिया पानी में चल रहे हैं, 2 रंग के पानी है मिल रहे हैं। तो अच्छी फ़ज़ाएँ नज़ारे थे। तो यूशा बिन नून देख रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही है। अचानक उनका जो खाने का जो डब्बा था वो खुला, उसमें से मछली कटी, पीस पीस पकी हुई सालन की शक्ल में जो मछली थी वो पीस पीस जुड़ी और जुड़
کر کے پانی میں چلی گئی, پانی میں دریا میں چلی گئی. یوشع بن نون حیران ہو گئے, پہلی بار دیکھا یہ منظر, پکی کٹی مچھلی باہر پانی میں چلی گئی. تو سوچنے لگی کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں کیسے, دیکھنے بھی سو رہے ہیں. دماغ میں آیا کہ اٹھیں گے تو بتا دیں گے. پھر ادھر ادھر نظاروں میں اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ کچھ دماغ میں نہ رہا. موسیٰ علیہ السلام سو کے اٹھے تو پھر سفر شروع ہوا, پھر چلنے لگے. تو کچھ دور جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا, کہنے لگی یوشع بن نون وہ کھانا لے آؤ تاکہ کھا لیں. جب ڈبہ کھولا تو یاد آیا کہ یا حضرت وہ جو جگہ جہاں آپ سو رہے تھے وہاں تو یہ مچھلی پیس پیس جڑ کے پانی میں چلی گئی, زندہ ہو کے پانی میں چل گئی. موسیٰ علیہ السلام کو فوری خیال آ گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کے آئے تھے نا, کسی اور کے کتاب کے مولوی کسی کی فتویٰ تو نہیں لے کے آئے تھے, اللہ سے کلام پوچھ کر کے آئے تھے. تو جہاں مردے کو زندگی مل جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے وہی جگہ تھی جہاں جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے. تو تلاش میں نکلے تھے خضر علیہ السلام کی, اللہ کے دوست کی تلاش میں, کیونکہ اللہ نے بتایا تھا جہاں مردے کو زندگی مل جائے. اب جب وہاں پہنچے, قرآن کہتا ہے جب پلٹ کر کے پاؤں کے نشان کو دیکھتے دیکھتے جب وہاں پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی. حضرت خضر علیہ السلام کوئی کہتا ہے پانی میں رہتے ہیں, پانی کے بزرگ ہیں, ولی ہیں, پانی میں ہر جگہ رہتے ہیں. انڈیا میں بھی ان کا مزار ہے, پانی کے اندر, بامبے میں بھی ہے. تو خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں. اللہ کا ولی کبھی پڑھتا نہیں. ہاں حاجی علی شاہ نہیں, حاجی علی شاہ خضر علیہ السلام کا الگ ہے, پانی پورا بیچ میں بیچوں بیچ میں. اجمیر میں بھی ہے, بامبے میں بھی ہے, بامبے میں بھی. ہاں نہیں, حاجی علی کا تو درگاہ پانی کا جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ میں بھی لے لوں. یعنی جو نبیوں کا پیغمبروں کا علم ہے, آپ کا علم الگ ہے, آپ کا الگ ڈیوٹی اللہ نے دی ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ کوئی بھی چیز دیکھے تو نہیں وہ ایسا ہم بھی ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے. پھر فرمایا اگلے میں کچھ علم وہ ہیں جو اللہ نے مجھے دیے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ وہ علم آپ بھی لے لیں. موسیٰ علیہ السلام اچھا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ بس آیا ہوں رہنے کے لیے. ان کی تو خواہش تھی کہ اللہ ان کا بہت ذکر کرتا ہے, نام لیتا ہے, اس لیے آئے تھے. ساتھ رہے, ساتھ رہنے میں 3 واقعہ ہے جو لمبا جس پر ہم گفتگو نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام کو بہت ناگوار گزرا پیغمبر ہوتے ہوئے بھی, اور 3 واقعات کو, مگر اللہ کا ولی کی کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اللہ کا ولی کوئی بھی کام کرتا ہے, دیکھنے سننے میں لوگوں کی نظر دھوکا کھا جاتی ہے, لیکن وہ اللہ کی حکمت سے خالی نہیں, اس میں کہیں نہ کہیں فلاحی چھپ جاتی ہے. اب سنیں, اب غوث پاک کے مرید کا ایک واقعہ سن لیں. ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. تو غوث پاک کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگ بھی آتے تھے, چھوٹے لوگ بھی آتے تھے, بہت طرح کے بہت واقعات تو بہت ہیں, لیکن ایک واقعہ صرف. تو دیکھتا تھا وہ جو تھا وہ چور, اپنا پیشے سے چور تھا, چوری کرتا تھا, شراب پیتا تھا. جب ایک برائی آتی ہے تو ایک برائی 1000 برائی کو جنم دے دیتی ہے, اور ایک اچھائی پھر 100 اچھائی کو ایک طرف لے جاتی ہے. تو دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اچھائی کی توفیق دے, نیکی کی توفیق دے, نیک عمل کا ارادہ کریں گے ہمیشہ. تو یہ شخص کو بھی دیکھا کہ ہر آدمی جاتا ہے, غوث پاک کا مرید ہوتا ہے, غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے, فیض لے کے آتا ہے. اس کو بھی شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی مرید ہو جاتے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا اور جا کے کہنے لگا حضور ہم کو مرید کر دیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا نہیں, اللہ کے ولی جانتے ہیں کہ کون شخص کیا کام ہے, کس کا کیا دل کا حال جانتے ہیں. تو اس کو کہے کہ نہیں تم کو مرید نہیں کریں گے, تم نماز نہیں پڑھتا ہے, تم شراب پیتا ہے, تم کو مرید نہیں کریں گے. اس نے کہا کہ حضور مرید کر دیں. بہت ضد کیا, حضور مرید کر دیں. آپ نے فرمایا پہلے یہ سب چیزیں چھوڑ دو پھر مرید کر دیں. بولا نہیں حضور آپ ہم کو جو بھی حضور حکم دیں گے ہم سب کریں گے, بس خالی میری 2 شرطیں ہیں حضور, میری 2 شرطیں مان لیں اور باقی آپ کی ساری شرطیں میں مان لوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کا ولی, ہم پہلے کہہ چکے اللہ کا ولی بڑا سخی ہوتا ہے. وہ پریشان کو بھی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں, اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو راہ دکھائیں, اس کو حق اور صداقت کی طرف لائیں. اور کسی کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن جب ولی کی بارگاہ میں آتا ہے تو بند سمجھ کے ہی نکلتا ہے. تسبیح کے دانے کو بکھرنے نہیں دیتی, جس کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتی. تو وہ کہا کہ حضور
हम नमाज नहीं पढ़ेंगे और अपना काम नहीं छोड़ेंगे, अपना जो भी काम है। गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त मानेगा? तो कहा हुजूर सब शर्तें आपकी मान लूंगा। एक शर्त आपने फरमाया, आप जानते हैं ना कि बहुत सारी शर्तें जब ये खुद इतनी बुराइयों से भरा है, जो मेन बुराई का जड़ है तो इसके अंदर भरा हुआ है, तो ये बहुत सारी शर्तें अगर लगा दें तो कहाँ से करेगा? अब अल्लाह का वली जानता है कि कौन से ड्यूटी से, कौन सी चाबी से कौन सा ताला खुलता है। तो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा कि ठीक है, नमाज नहीं पढ़ेगा लेकिन 5 वक्त अजान देगा, 5 वक्त अजान देगा। जब अजान होगी तो अजान दे देना। सोचा बहुत आसान सा काम है, हाँ हुजूर ठीक है अजान दे देंगे। अजान देने में कितना देर लगता है? 5 मिनट लगता है। उसने कहा हुजूर अजान दे दूँगी। आपने फरमाया जब अजान का वक्त होगा पाबंदी से अजान देना। वादा करते हो? वादा करते हैं। जो वादा करते हैं कुरान कह रहा है, कुरान की आयत में देखें, जिस अहद करते हैं अल्लाह से करते हैं। अब ये गौस पाक से अहद नहीं है, अल्लाह से अहद है। ये किसी मुर्शिद से अहद नहीं है, ये अल्लाह से अहद है। तो सोचा ठीक है, सोचा अजान तो दे लेंगे, बहुत आसान सा काम है। घर आया, ऐशा का वक्त था, अजान दिया, खाना वाना खाया, सो गया। बीवी ने देखा अजान दे रहा, बहुत खुश हुई। बीवी सोची कि अभी लगा इसको तौफीक मिल गई कहीं से, नमाज वमाज तो पढ़ता नहीं, अजान दिया तो बहुत खुश हुई। अजान दे के खा पी के सो गया। फिर सुबह का वक्त फसर एकदम अपना टाइम से उठा, जल्दी से खड़े होकर अजान दिया और सो गया। बीवी को कहने लगी सिर्फ अजान ही दोगे कि नमाज ही पढ़ोगे? थोड़ा नमाज पढ़ लो। कहा कि तुमको क्या खबर चल रहा हो? उसके बाद मेरा किसके साथ सौदा हुआ है? इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, बेदाम ही बिगजाए बाजारे नबी में, क्योंकि इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। सौदा जैसा भी हो, महंगा हो या सस्ता, तो सौदा कर लिया मैंने। तो उसके बाद फिर नमाज अजान का वक्त हुआ, फिर जोहर का वक्त हुआ, अजान दिया। उसको कुछ और याद नहीं रहा, उसको याद रहता कि कब अजान का वक्त हो, अजान दिया। जोहर के वक्त अजान दिया, असर के वक्त अजान दिया, मगरिब के वक्त अजान दिया, फिर इशा के वक्त अजान दिया। बीवी देख देख के परेशान हुई, खाली अजान देता, खाता पीता सो जाता। उसके बाद तीसरा दिन गुजर गया। बीवी ने कहा खाली अजान ही देते रहोगे या फिर कुछ घर का राशन पानी सब खत्म हो गया है, चोरी उरी भी करोगे, कुछ अपना धंधा पानी करो, कुछ ले आओ खाने पीने के सामान। सोचा अच्छा ये भी तो मेरा काम है, जिम्मेदारी है। अच्छा सब बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं सोचा कब निकले, थोड़ा देर में तो अजान का वक्त हो जाता है। सोचा अच्छा ऐशा के बाद बहुत टाइम रहता है, सुबह फजर के अजान। ऐशा का अजान दिया, घर में खाना पीना खाया, निकल गया चोरी करने। अपना काम पे निकला तो इधर उधर चारों तरफ देखते 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 बहुत दूर निकल गया। कोई घर उसको सुटेबल दिख ही नहीं रहा जहाँ चोरी किया जाए। चलते चलते एक घर दिखा, ठीक ठाक लगा कि नहीं है, अच्छा है, शानदार है, इसमें कुछ मालूम मिलेगा। उस घर में घुसा, दाखिल हुआ। घर में जाकर बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके दरवाज़ा खोला, अंदर रूम में गया। घर के लोग तो अपना सो रहे थे। एक रूम से अपना देखा, इधर उधर लगा तिजोरी तोड़ी, उसमें से बहुत सारा हीरे जवाहरात सोना चांदी जो भी था सब एक एक करके निकाला। सबको निकाल के सबको अच्छा से रख करके मोटरी में एक बांध लिया सब, और बाहर निकला। बाहर जाने के लिए घर के लोग तो सो ही रहते, तो जैसे बाहर निकला ना, दरवाजे से दिखा कि रोशनी हो रहा है। सुबह का जान को इसको तो फट से गौस पाक का वादा जो किया हो तो याद आ गया। लेकिन देखे मुरीद हो गया तो कितना वफादार, और वफादार अपने से नहीं होता है, पीर की निगाहें करम से वफादार। तो उसके बाद फिर बाहर रखा, गठरी को एक तरफ रख दिया और वहीं सहन में खड़े होकर अजान दे दिया। अब अजान जो दिया ना, उसको और कुछ याद नहीं, अजान दिया तो घर के सारे लोग बेदार थे। उसकी अजान सुन के सारे लोग उठ के खड़े हो गए। अब उठ के खड़े हुए तो सब लोग उसको ताज़ीम करने लगे। कोई हाथ चूमने लगा कि आप हजरत कहाँ से आ गए, हुजूर आप कहाँ से आ गए मेरे घर में अजान देने के लिए? अब तो नहीं तो मेरी किस्मत चमका दिया मेरे आंगन में अजान दे के। अब ये बेचारा पूरा परेशान, अब करे तो क्या करे। अब बहुत कोशिश की कि भाई कहा नहीं मैं कुछ नहीं, वैसे ही कुछ नहीं। बेचारा कुछ बना ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बहुत पहुँचे हुए हैं, आप कोई ज़रूर वली हैं, आप ज़रूर कुछ हैं, मेरे घर में आके आपने अजान दिया है, कोई मामूली आदमी का काम नहीं है। अभी बहुत परेशान हुआ, तभी तो क्या अगर बेचारा अपने गठरी को भी देख रहा है, गठरी में रखा है साहब ना। उसके बाद फिर सोचा हुजूर अब अजान दे दिए तो अब नमाज पढ़ने और ज़्यादा मुसीबत है। नमाज नहीं पढ़ने का वादा है, कहाँ से नमाज पढ़ा ले।
کہا دو رکعت نماز پڑھنے کا رہے ہم کو کچھ آتا جانا نہیں حضور آپ نے اذان دی ہے آپ ایسے ہی بول رہے ہیں آپ والا نماز نہیں پڑھنے آپ تو نمازی ایک نمبر کے. اس کے بعد ابھی سوچا بڑی مشکل چلو ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھنا ہے نہ معلوم ہے ٹھیک ہے جو 2 رکعت بیچارہ کھڑا ہوا 2 رکعت نماز پڑھا سلام پھیرا سارے گھر والے مقتدی بن کے اس کے پیچھے. اب بیچارہ اور پھنس گیا اب کیا کرے اب تو اس کو چور کو امام بنا دیا گیا. اب یہ بیچارہ گھر والے ضد کرنے لگا دوسرا رکعت تو اور 2 رکعت پڑھائی. اب یہ بیچارہ جیسے تیسے سوچا بھائی 2 رکعت پڑھ کے چل یہاں سے جلدی سے چھٹکارا لے پڑھ لے نماز. اب تو اس کو گھر والے لوگ سے پیچھے ہی نہیں چھوڑے. اب اس کو جو آؤ بھگت حضرت آئیے اس پر بیٹھی پلنگ پر مسند پر گدی پر. اب یہ کیا کرے بولا ارے بھائی میں کچھ نہیں ہوں. اب اس کو بتانا پڑ رہا ہے میں ایک چور ہوں. نہیں حضور آپ کیسا آپ ایسے اپنے کو ویسے ہی بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ اسے بچانے کے لیے. اب جب غوث پاک کا مرید وہ ہو گیا ہے اب تو اب زبان سے جھوٹ نہیں نکلا سچ ہی نکلا کہ میں چور ہوں. اپنی اصلیت بتا رہا ہے چور. تو سب لوگ کہنے لگے نہیں حضور چور یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں چور نہیں. کہا ارے دیکھیے آپ کے گھر کا سامان چرانے آئے نا دیکھیے وہاں باندھ کے سب رکھے ہیں. نہیں کوئی ماننے کی تیار نہیں چور کوئی اور تھا آپ اس سے بچائے ہوں گے. آپ چوری کر ہی نہیں سکتے آپ چوری نہیں کر سکتے. اب اس کا دماغ کا ایک دم اب اس کا دماغ کا حال جو تھا پلنا پلٹ گیا کہ سوچا کہ حضور اذان دینے سے اور ایک بار نماز پڑھنے سے یہ عزت ملی ہے. لوگ کہاں سے کہاں بیٹھا اٹھا رہے ہیں. اب اگر 5 وقت نماز پڑھوں گا تو کیا ہوگا. اب اس کے دل کی ٹایا پلٹی. اب وہ کہا کہ اب لوگ اس کو دے رہے ہیں مار تحفے پر تحفے یہ لے لیجیے وہ لے لیجیے. اب اس کو کوئی تحفے وحفے سے کیا مطلب ہے. وہ بیچارہ وہاں سے نکلا اور سیدھے غوث پاک کے دربار میں پہنچا. غوث پاک کے دربار میں پہنچا. غوث پاک دیکھ کے اس کو مسکرا رہے ہیں کہ کیوں اب سمجھ آئی. کہ حضور اب سب سمجھ آ گئی. حضور آپ نے اذان دلوا کر کے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے اب یہ میری سمجھ آ گئی. غوث پاک اس کو اٹھا کر کے سینے سے لگا دیتے ہیں. سینے سے لگاتے ہیں تو اس کو اپنا قطب بنا دیتے ہیں. قطب بن کے نکلتا ہے وہ زمانے کا چور جو تھا قطب اور ابدال بن گیا. تو یہ سب مرید کا فیض ہوتا ہے. مرید جس طرح کا مرید ہوگا جتنا فالوور ہوگا جتنا فرما برداری کرے گا انشاءاللہ تعالی دنیا بھی اس کی اور رقبہ بنے گا. آخرت بھی اتنا ہی اس کو صلہ ملے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد